أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ آج سے الحمدللہ ہماری سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ہود کا درس آج سے ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک یعنی داڑھی کے بال کچھ بال سفید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بطور اظہار رنج کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ جیسے والد کو بوڑھا ہوتا ہوا دیکھ کر بیٹا بطور افسوس کی کہتا ہے ابا ابھی سے آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور اظہار رنج کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور بعض روایات میں ہے سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ تکوین کا بھی ذکر ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان واقعات کے خوف اور دہشت کی وجہ سے مجھ پر بڑھاپے کے اثرات آ رہے ہیں۔ تو سورہ ہود بھی وہ سورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سورت کی وجہ سے آپ پر بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ اس صورت میں گزشتہ قوموں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے اور بڑی سبق آموز صورت ہے اور بڑی توجہ طلب صورت ہے اور بڑی نصیحت آموز صورت ہے، اور انجام گزشتہ قوموں کے جو اس میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے دردناک انجام ہیں۔ اس لیے اس صورت کو میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ پڑھایا ہے اپنے ساتھیوں کو، تو اس کے پڑھانے میں بھی عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ واقعات ایسے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر عجیب باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ انسان اگر تھوڑا توجہ سے سنے تو دل کی دنیا اس کی جانچ ہے۔ پہلی آیت جو ہے اس کی الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے قرآن ہے احکمت آیاتہ، اس کی جو آیتیں ہیں یہ دلائل سے مضبوط محکم آیتیں ہیں، یعنی جو باتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں ہر آیت میں جو مضمون ہے وہ مضبوط ہے، محکم ہے، اس میں کسی طرح کا بھی کوئی رد و بدل اور کوئی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اور پھر یہ مضمون اس ذات کی طرف سے ہے جو حکمت کے مالک ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا، قرآن کی صداقت کو، کہ قرآن کوئی معمولی نہیں ہے،
اس کی ہر آیت میں بیان کردہ مضمون بڑا مضبوط مضمون ہے، محکم ہے، کسی قسم کی بھی کوئی اس میں کمی بیشی نہیں۔ اور پھر وہ مضمون کس کی طرف سے بیان کیا گیا ہے؟ فصلت مانے بیان کیا گیا ہے، کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، حکیم ذات، خبیر ذات، حکمتوں سے باخبر اس ذات کی طرف سے یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اکثر آیتوں میں، اکثر صورتوں کی شروع کی آیتوں میں قرآن کی حقانیت کو بیان فرماتے ہیں کہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو نا، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 2 میں، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اس قرآن میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے؟ تو جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کیا کرو، اپنی ضرورت اور احتیاج کو صرف اللہ ہی کے سامنے بیان کیا کرو، اللہ سے ہی مانگا کرو، اللہ ہی کے آگے چھپا کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت سنانے، خوشخبریوں سنانے والا بھی ہوں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ یہ آیت نمبر جو 3 میں مضمون آ رہا ہے، یہ بڑا عجیب مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، ہم تمہیں ایک بہت اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی تمہیں ہم اچھی دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اچھی زندگی کب ملے گی؟ جب تم استغفروا ربکم، اگلے پچھلے گناہوں پر معافی چاہو گے، ثم توبوا الیہ، اللہ کے آگے رجوع کرو گے، توبہ کرو گے۔ تو توبہ اور استغفار کی برکت سے یمتعکم متاعا حسنا، اچھی زندگی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے رحمتوں کی، تمہارے مالوں میں ترقیاں دیں گے، برکتیں دیں گے، اور تمہیں اولادوں سے بھی نوازیں گے، یعنی بیٹے بھی دیں گے۔ تو استغفار اور توبہ اس کی بڑی برکت ہے۔ جس کی زندگی میں جتنا زیادہ استغفار اور توبہ ہوگا، اس کی زندگی میں اتنا زیادہ سکون اور اطمینان ہوگا۔ استغفار اور توبہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے شرمندگی اور ندامت کے ساتھ پیش کرنا کہ اللہ میں آپ کا گنہگار بندہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں اپنے کو پارسا اور پاک صاف نہیں کہہ سکتا، میں تو بہت نالائق ہوں، گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اپنے اندر اظہار ندامت، احساس پیدا کرنے کا نام توبہ اور استغفار ہے۔ اور اس توبہ اور استغفار کا فائدہ کیا ہے کہ زندگی سکون والی مل جائے گی، زندگی میں اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ اس توبہ اور استغفار کی برکت سے دے دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے آسان کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ڈرنا اور ڈر کر پھر استغفار اور توبہ کرنا، اس سے انسان کی زندگی میں بہاریں آتی ہیں، سکون آتا ہے۔ تو آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہم ہر طرح کی زیادتیوں سے، یعنی ہر طرح کے اپنے فضل سے نوازیں گے، تمہاری کوتاہیوں کو معاف کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اگر توبہ نہیں کرو گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، تو پھر ڈرو دردناک عذاب سے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 4 تک۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چیز سے ہوشیار کیا ہے
کہ تم اپنے سینوں میں کوئی چیز چھپاتے ہو یا اپنے اوپر اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے، یہ تم کیا بات کرنا چاہ رہے ہو یا کیا بات اللہ سے چھپا رہے ہو۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، سب اللہ جانتے ہیں۔ تو آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقیدے کو درست کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم جب اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہے۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ سوچ کر کرتا ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ اچھا کوئی غلط کام کرتے ہیں تو سب سے چھپ کر کرتا ہے، اللہ سے نہیں چھپتے۔ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اوپر سے بھی کوئی دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ ہم جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو دروازے بند کر لیں گے، لائٹیں بند کر لیں گے کہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن اندھیرا ہو یا اجالا ہو، کمرے میں بند ہو یا کمرے میں کھلا ہو، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی سجا رہے ہیں کہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، انسان کو اپنے دل و دماغ میں یہ بات اگر بٹھا لے ایک دفعہ تو وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے جگہ جگہ لکھا ہوا تھا نا، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، انسان ہوشیار ہو جاتا ہے کہ یار یہاں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب بھی آپ کو کیمرے کی آنکھ کی طرح دیکھ رہا ہے، قرآن میں ہے۔ تو یہ عقیدہ، یہ بات اپنے اندر پیدا کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ جیسے قاری صاحب تھے، وہ اسے پڑھاتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ ہر صبح جب کلاس میں آ کے بیٹھتے تھے، دیکھو بیٹا اللہ دیکھتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بیٹا میں اگر کلاس سے اٹھ کے بھی چلے جاؤں تو خیال رکھنا اللہ دیکھ رہے ہیں، میرے ڈر سے نہیں پڑھنا، اللہ کے ڈر سے پڑھنا۔ وہ اپنے بچوں میں یہ بات بٹھاتے تھے، سمجھاتے تھے اپنی کلاس کے بچوں کو۔ ان کا روزانہ کا درس یہی تھا، اور بھی باتیں تھیں لیکن یہ درس کا حصہ تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ یہ مت سوچنا میں کلاس سے اٹھ کے چلے گیا ہوں، میں تو چلا گیا، اللہ تو یہی ہے۔ اس درس کا اثر بچوں کے دل و دماغ پر رچ گیا، بس گیا، چھپ گیا۔ ہوا ایسا کہ ان میں ایک بچہ تھا جو جدی پوچھتی، چور ہوتے ہیں نا، چور کچھ لوگ خاندانی وہ ہوتے ہیں، چور جن کا پیشہ ہوتا ہے چوری کرنا، خاندانی ڈاکو مشہور ہوتے ہیں۔ تو ڈاکو کا بیٹا بھی وہاں پڑھتا تھا، تو بچے کو ڈاکو نے ڈال دیا، جا بڑے ہو کر تم نے وہی کرنا جو میں نے کرنا، بھی تو قرآن پڑھ لے۔ تو ڈاکو رات کو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا کبھی کبھی اپنے پیشنس سکھانے کے لیے۔ تو ڈاکو نے اپنے بیٹے کو ایک جگہ کھڑا کیا، وہی بچہ ہے جس کا جو پڑھتا تھا خالصہ کے پاس مکتب میں، اور اس ڈاکو نے کہا بچے سے تو یہاں کھڑا رہے، کوئی آئے تو مجھے بتائیے، کوئی آ رہے، کوئی دیکھ رہا ہے، تیرا کام بس یہ ہے، ابھی تجھے دیواروں پہ نہیں چڑھانا، ابھی اسٹارٹنگ تمہاری یہاں سے ہے کہ بس تم یہ دیکھو کوئی دیکھے تو بتاؤ۔ تو بچہ وہاں کھڑا ہو گیا اور وہ ڈاکو سب اوپر چڑھ گئے۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا، دیواروں میں نقب لگاتے تھے، سوراخ کرتے تھے، پھر اندر اترتے تھے دیواروں میں۔ تو اس نے دیوار پر چڑھا، سوراخ کیا، اندر اترنے چاہا، تو نیچے سے بچے نے آواز لگائی، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور ابا نے وہیں سے چھلانگ لگائی، وہ بچے کو لیا اور بھاگا۔ آگے جا کر کافی آگے جا کر پوچھا کہ کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا۔ بچے بنے گا تجھے یہ بات کس سے سکھائی؟ تو بچے نے ساری مکتب میں جو استاد ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کوئی دیکھے تو بتانا، تو میں نے کہہ دیا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بچے کی یہ بات اس کے ابا جو کہ نسلی جدی پشتی ڈاکو تھا، توبہ کا سبب بن گئی، توبہ کر لی کہ آئندہ میں یہ کام کروں، توبہ کر لی۔ تو الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ آیت یہی سکھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھتے ہیں، چاہے تم کپڑوں میں اپنے آپ کو لپیٹ لو، رضائیوں میں، لحاف میں، کمبلوں میں لپیٹ لو۔ یثنون صدورہم مانے
اپنے آپ کو لپیٹ لو، لیستخفوا من، تاکہ تم چھپاؤ، الا حین یستغشون ثیابہم، یستغشون ثیابہم مانے لپیٹنا کپڑوں میں، بھی ترجمہ کرتا ہوں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، سن لو اللہ پھر بھی تمہیں جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ آیت نمبر 5 بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 3 بھی بڑی اہم ہے، بڑی مضمون کے لحاظ سے آیت ہے۔ تو ایک تو ہمیں آج کے درس سے ایک بات یہ سیکھنی ہے کہ روزانہ کتنی مرتبہ استغفار کریں، کم سے کم نا 300 دفعہ، 500 دفعہ، 1000 دفعہ ہونا چاہیے۔ اور استغفار صرف یہ نہیں استغفر اللہ استغفر، استغفار کرتے ہوئے ایک بات کا دھیان رہے، صرف اتنا سوچے اللہ میں آپ بنا گنہگار بنتا ہوں مجھے معاف کر، دل میں یہ خیال ہو اور زبان پہ ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دل میں کیا خیال ہوگا کہ اللہ میں بہت گنہگار بنتا ہوں مجھے معاف کر، استغفر۔ یہ استغفار کی کا طریقہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کاؤنٹر چل رہا ہے ہاتھ پہ، ٹک 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 ٹک، اور دنیا کے کام بھی ہو رہے ہیں، زبان بھی چل رہی ہے، ادھر دنیا کے کام بھی ہو رہے ہیں، اس کا بھی ذکر کا فائدہ ہے، یہ نہیں کہتے ہم فائدہ نہیں ہے، لیکن جو میں استغفار کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تصور ہو استغفر اللہ، اللہ میں آپ کو گنہگار بنتا ہوں، استغفر اللہ، میں اپنی غلطیوں پر نادم ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیں، استغفر اللہ، اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، استغفر اللہ مجھے معاف کر دیں، اس طرح استغفار کریں۔ تو آج کے درس سے ایک تو یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ ہم نے استغفار کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے فائدے میں نے بتا دیے، قرآن بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زندگی میں سکون چاہتے ہیں، زندگی میں مزے چاہتے ہیں، زندگی کا اطمینان چاہتے ہیں، زندگی کی بہاریں چاہتے ہیں، زندگی کی خوشیاں چاہتے ہیں، روزی میں برکت چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، مال میں اضافہ چاہتے ہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ فرما رہے ہیں استغفار کرو گے مال دوں گا خوب، سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا مال دوں گا خوب۔ غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا دعا کرے بارش نہیں ہو رہی، حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا دعا کرے مال نہیں ہے، بے روزگار ہو، حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا دعا کرے اولاد نہیں، حضرت نے کہا استغفار کرو۔ تو پاس بیٹھے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تینوں کو ایک ہی بات بتائی ہے، تو میں نے اپنے پاس سے تھوڑی بتائی ہے، قرآن میں ہے، اللہ فرما رہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، سورہ نوح میں 29 پارے میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے سچے دل سے استغفار کرو، ہوگا کیا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ، آسمان سے بارش ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال بھی اللہ خود دے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹے دے گا۔ تو تینوں چیزیں آگے نا استغفار، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا، استغفار تینوں چیزوں کا علاج ہے۔ تو ایک تو استغفار کرنا ہے، اور دوسرا آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کیا کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان ربک لبیر، میرے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم ہر حال میں اس بات کا تصور، جس کو یہ تصور نصیب ہو گیا اس کا ایمان کامل ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتاب معنی یہ کتاب، آیاتہ جس کی آیتیں، محکمت کے معنی مضبوط ہے، محکم ہے، پختہ ہے، دلائل سے مضبوط باتیں ہیں، کوئی کمزور باتیں نہیں ہیں اس کی آیتیں، ٹھیک ہے؟ محکمت معنی مضبوط دلائل، جیسے میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی باتیں کوئی کمزور نہیں بتا رہا، پروف سے بات کر رہا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی سے کہ میری بات کوئی کمزور نہیں ہے، میں پروف سے ساری باتیں کر رہا ہوں، میں دلائل دے رہا ہوں۔ محکمت کے معنی یہ ہے، آیاتوں محکمت، من لدن کس کی طرف سے؟ من لدن معنی کس کی طرف سے؟ حکیم خبیر کی طرف سے۔ یہ ساری باتیں، یہ قرآن، یہ آیتیں کس کی طرف سے ہیں عبداللہ؟ حکیم خبیر، حکیم سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، حکمت والا، خبیر باخبر ذات کی طرف سے۔ اچھا اب کیا آگے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ،
یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں. اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. کیا معنی؟ عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں بے شک میں نذیر بھی ہوں بشیر بھی ہوں. نذیر مانے ڈرانے والا، بشیر مانے بشارت. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں بھی دی اور جہنم سے ڈرایا. اچھے کام کرو گے تو خوشخبریاں ہیں، اور اگر غلط کرو گے، گناہ کرو گے تو ڈرو جہنم کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ اننی، آپ فرما رہے ہیں اننی لکم منہ نذیر و بشیر. آگے دیکھیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ آ گئی. اور یہ اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، گناہوں کی استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف لوٹو، رجوع کرو. توبو معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، لیکن توبہ کا اصل مفہوم پتہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو، یعنی توبہ کر کے اللہ سے قریب ہو. رجوع معنی اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤ. کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اب توبہ اور استغفار کا فائدہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اللہ کی ذات، میں آپ سے کہوں کہ یہ گولی کھائیں گے یہ فائدہ ہوگا، تو میری بات میں شک ہو سکتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہو نہ ہو. کیوں بھائی؟ آپ کا نام بولیے. سہیل بھائی، آپ میری بات میں شک کنفرم تھوڑی ہے. بھائی ایک ڈاکٹر کی دوائی دے دو، شفا کون دیں گے؟ اللہ دیں گے نا. ڈاکٹر چاہے لاکھ کا ہے، شفا تو اللہ دیں گے. اللہ تعالیٰ کی بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اللہ کی بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. ابا کہتے ہیں نا کہ بیٹا یہ کام کرو گے تو سائیکل پکی ہے، تو اس میں بھی کبھی ہو سکتا ہے ابا کہ بیٹا اس مہینے پیسے نہیں اگلے مہینے ہو سکتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا؟ استغفار کرو گے، توبہ کرو گے تو یمتعکم متاعا حسنا. اب دیکھو اللہ کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں تمہیں ایک مقررہ وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دوں گا. یمتعکم فائدہ، متاعا حسنا اچھا فائدہ تمہیں زندگی سے، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک. الی اجل مسمى مانے ایک وقت مقررہ، یعنی جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک. یمتعکم ہم فائدہ اٹھائیں گے، متاعا حسنا اچھا فائدہ. یمتعکم مانے فائدہ. توبہ اور استغفار کی برکت سے ہماری زندگی میں فائدے آئیں گے. کون سے فائدے؟ متاعا حسنا، نفع کے فائدے، نفع کی چیزیں ملیں گی زندگی میں، بہاریں ملیں گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی دیکھو الی اجل مسمى کب تک ملیں گی؟ موت تک. موت تک کی زندگی ہوتی ہے، موت کے بعد تو دوسری زندگی شروع ہو جائے گی. تو استغفار کی برکتیں وہاں پہ بھی ہیں، قبر میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دیں گے. اللہ فرما رہے ہیں ذی فضل، فضل مانے اور بھی دیں گے، اور بھی اپنا فضل کریں گے اس پر. جو زیادہ استغفار کرے گا، جو زیادہ نیک اعمال کرے گا، ہم اس کو اور بھی دیں گے. وہی اُتی مانے ہوتا ہے صحیح بھائی، اور بھی دیں گے، اور بھی ہم دیں گے. ذی فضل فضلا، اپنا فضل اس کے لیے اور زیادہ کھول دیں گے. استغفار کی برکت ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن آگے اللہ فرما رہے ہیں تولوا مانے منہ پھیرا. فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں. اخاف میں ڈراتا ہوں، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے. ترجمہ آ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا مانے اگر منہ پھیرا، قبول نہیں کی ہماری ہدایت، ہماری باتوں کو، تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، میں ڈراتا ہوں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. مرجعکم مانے لوٹنا ہے. إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے. آگے دیکھیں أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں. اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں، یعنی یوں لپیٹتے ہیں انسان، اس طرح لپیٹتے ہیں. لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، تاکہ اس سے چھپ جائیں، اپنی سینوں کی باتوں کو اس سے چھپا لیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے چھپائیں. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں، يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مَا يُسِرُّونَ جو چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ جو ظاہر کرتے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ یاد رکھو، يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ یہ لوگ اپنے سینے کو دوہرا کرتے ہیں. صدورہم کہتے ہیں سینے کو،
یسنون معنی دھورا کرتے ہیں، یعنی سینے کو دھورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ سینے کی باتوں کو چھپاتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے باتوں کو چھپائیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یستغشون ثیابہم، یستغشون معنی اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں۔ یعلم میں جیسے بچہ ہوتا ہے نا، چھپ کر کمبل کے اندر بیٹھ کے موبائل میں کچھ کر رہا ہوتا ہے تو ابا نہیں دیکھیں گے موبائل کے اندر، تو یستغشون ثیابہم کا ترجمہ یہی ہے، کمبل اپنے اوپر لپیٹ لینا۔ یعلم ما یسرون، جانو یسرون ما یعلنون، یسرون جو تم چھپاتے ہو، یعلنون جو ظاہر کرتے ہو، اللہ سب جانتے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جاننے والے ہیں دلوں کی باتوں کو، صدور مانے ہوتے ہیں دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ تو آپ حضرات کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا، مفہوم بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا، آپ اس کو بات